اللہ تعالیٰ نے جو آرگومنٹ دیا ہے انسانوں کو، بظاہر اس بات میں بتائیے گا عام صاحب، یہ جو بڑے کچھ ذہین لوگ ہوتے ہیں، فلسفی دانا، بڑے مشکل جس کو آپ کہتے ہیں گاڑے باتیں کرنے والے، قرآن کی سادہ باتیں ان کو بہت متوجہ نہیں کرتی۔ قرآن نے یہاں پر ایک بڑی سادہ سی بات کی ہے کہ بھائی اگر تم نے کرنی ہی ہے پرستش، کسی چیز سے اگر متاثر ہوئے ہو، تو یہ مظاہر فطرت اصل میں جس نے بنائے ہیں وہ خالق ہے، تو خالق کی طرف جاؤ۔ تو تم اس خالق کی طرف جانے کے بجائے اس کی جو مخلوقات ہیں ان کو تم سجدہ کر رہے ہو، سجدے کا مستحق تو صرف خالق ہے۔ گزشتہ دنوں ہم سب ہمارے یہاں سینٹر میں خاتون تشریف لائیں اور وہ مسیحیت سے اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر آئیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ بنی، تو انہوں نے کہا میں نے قرآن مجید کو پڑھا، تو پڑھنے کے بعد مجھے ہر جگہ پہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسیح میرے بندے ہیں، اور میں نے اپنے بندے کو پیدا کیا، اور اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ میری عبادت کرو۔ اور یہی بات جا کر میں نے جب بائبل میں پڑھی تو مجھ پہ دور تو چار کی طرح واضح ہو گئی کہ سیدنا مسیح اگر اللہ کے بندے ہیں تو وہ ہر جگہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو۔ وہ اللہ کا اگر جسدی ظہور ہوتے، اللہ کا پرتو ہوتے، تو اپنی عبادت کی بات کرتے۔ تو اتنی سادہ سی بات ہے غامدی صاحب، لیکن اربوں لوگ اس وقت دنیا میں اسی مسیحیت کے حامل ہیں جو مسیح کو خدا کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ کائنات کے مظاہر آنکھوں کے سامنے ہیں، تو انسان جب اس کو ایک فلسفیانہ زاویہ نظر دیتا ہے تو اس میں یہ بات بہت دل کو اپیل کرتی ہے کہ ذات باری کا ظہور کائنات میں ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے کہ بڑے بڑے فلسفیوں نے اسی نقطہ نظر کو اختیار کیا۔ اس میں عامت الناس مظاہر فطرت کی طرف متوجہ ہو کے سمجھتے ہیں کہ ظہور ہوا ہے تو پھر یہ اس طرح کی روشنی میں، اس طرح کے نور میں ہوا ہوگا۔ یہ بات زیادہ قرین قیاس نظر آتی ہے ان کو۔ اسی طرح پھر جو بڑی غیر معمولی شخصیتیں ہیں جیسے کہ سیدنا مسیح کی شخصیت ہے، ان کے بارے میں بھی اگر یہ کہا جائے کہ یہ دیکھیے بن باپ کے پیدا ہو گئے، اس طرح کے معجزات ان کے ہاتھ پر صادر ہوئے، اس وجہ سے یہ ہوا ہے پھر کہ ایک انسان کی صورت میں بھی جو بظاہر ہمیں انسان نظر آتا ہے، ذات باری کا ظہور ہوا ہے۔ انسان کو یہ بات اپیل کرتی ہے، اس لیے وہ اس جانب متوجہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے بتا دیا کہ یہ سب میرے بندے ہیں اور عاجز بندے ہیں، یہ کائنات میری تخلیق ہے اور یہ کچھ بھی نہیں، یعنی میرے ایک کلمے سے یہ پوری کائنات وجود میں آ گئی ہے، اور میرے ایک نفخ سے وہ تمام مخلوقات وجود میں آ گئی ہیں جو ارادہ و اختیار و علم و عقل رکھتی ہیں۔ اس وجہ سے مسیح اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ میرا کلمہ ہے اور روح منہ ہو، یہ بات واضح کر دی۔ اور یہ کہا کہ جب وہ سب کچھ میری طرف سے ہے، میری تخلیق ہے، تو پھر میں ہوں تمہارا پروردگار، خالق بھی میں ہوں، رب بھی میں ہوں، بادشاہ بھی میں ہوں، اور تمہارا الہ اور معبود بھی۔ اور جب میں ہوں تو پھر عبادت بھی میری ہونی چاہیے۔ بالکل واضح ہو گیا۔